دروازہ کھولو شہرین، باہر سورج آگ برس رہا ہے۔ ایک بہت بڑا گھر تھا جس کے 3 حصے تھے۔ دروازے کے بیچ والی گیلری ان 3 مکینوں کو جوڑے رکھتی تھی۔ اس کے دونوں تایا ان پورشنز میں رہتے تھے اور شہرین کی ماں کے حصے میں 2 مرلے کا پورشن آیا تھا، جو کہ ایک کمرہ، ایک سٹور اور ایک کچن، ایک شیڈ بنا کر جگہ دی گئی تھی۔ شہرین میری بیٹی دروازہ کھول، اماں نے کنڈی کھڑکاتے زور سے آواز دی۔ شہرین کا ایک چھوٹا بھائی تھا اور ایک چھوٹی بہن زہرین تھی جو کہ 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ شہرین BA کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے اماں کی آواز سنتے ہی بھاگ کر دروازہ کھولا۔ باہر اماں پسینے سے بھیگی کھڑی تھی۔ اس نے بھاگ کر روح افزا کا شربت میں برف ڈال کر گلاس اماں کو پکڑایا، جیسے ہی اماں نے ایک سانس میں خالی کر دیا۔ اف اللہ، غضب خدا کا! اتنی گرمی باہر، سمجھو جہنم آگ برسا رہا ہے۔ اماں نے شربت کے اوپر ایک گلاس ٹھنڈا پانی اور پی لیا۔ تو اماں، کس نے کہا تھا آپ ابا کی پینشن آتے ہی بازار سے سودا لینے چلی جاتی ہو؟ تھوڑا ٹھنڈا ٹائم تو ہونے دو، اس کا انتظار کر لیا کرو، پھر باہر جایا کرو۔ یہ نہ سوچا کہ پیچھے ان کے بچے اور ان کی بیوی کیا کریں گی۔ شہرین نے بغیر سمجھے بولنا شروع کر دیا۔ پتر، تجھے اللہ کا واسطہ، خدا کا بندہ تھا، خدا نے لے لیا مجھے تو میری دماغی حالت پر شفا ہونے لگ پڑا۔ کون ہے ہمارا کرنے والا؟ ایک چھوٹا بھائی جو 4 سال کا ہے، وہ تمہارے تایا زاد، جن کو کبھی فرصت نہیں ملی کہ چھوٹے چچا کی اولاد کی کوئی ضرورت ہی پوچھ لے۔ شہین کے دونوں تایا زاد ظفر اور اجمل تھے۔ بڑے تایا، جن کا نام اکرم تھا، وہ سرکاری نوکری پر تھے۔ انہوں نے حصے میں جو 2 مرلے ملے تھے، اس میں 5 مرلے کا ساتھ والا گھر خرید کر ملا کر بہت اچھا گھر سیٹ لیا تھا۔ ان کی ایک بیٹی سارہ، جو کہ بڑی مغرور اور نک چیری تھی۔ ان کی مغرور بیٹی کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور MA کر رہی تھی، اور ایک بیٹا اظفر تھا جو کہ پرائیویٹ جاب کر رہا تھا، اور دوسرے تایا، جن کا نام اصغر تھا، ان کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا FA کر کے کویت چلا گیا تھا اور دوسرا بیٹا اجمل تھا جو کہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ تایا کی بازار میں ایک پنساڑی کی دکان تھی جو کہ خوب چلتی تھی، مگر شہرین کے بابا ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے۔ ان کی ہارٹ اٹیک ہونے سے وفات ہو گئی تھی۔ اب ان کی پینشن ان کی بیوہ کو ملتی تھی۔ شہرین کی والدہ جیسے تیسے کھینچ کر اس پینشن سے گزر بسر کر رہی تھی۔ اماں آخر کار 8 بڑبڑاتی برآمدے میں چلی گئی اور گھر کی آوازیں لگاتی رہی۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا، وقت کا کام تو گزر ہی جانا ہے۔ شہرین نے BA کر لیا، ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے لگی۔ زہرین نے میٹرک کر لیا اور کالج جانے لگی۔ اچانک ایک رات اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شہرین نے بھاگ کر تایا اکرام کا دروازہ بجایا۔ رات کے 3 بجے انہوں نے دروازہ نہ کھولا تو شہرین بھاگ کر دوسرے تایا کے گھر گئی جو کہ نیند میں تھے۔ ان سے زور سے دروازہ بجایا تو انہوں نے کھول دیا۔ کیا ہوا اتنی رات کو؟ اتنی زور سے دروازہ کیوں بجایا ہے تم نے؟ وہ باہر نکلتے ہی زور سے دھاڑے۔ وہ اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ شہرین نے زوردار قطار سے روتے ہوئے کہا، لو جی، اچھی بھلی تندرست تمہاری ماں کو کیا ہو گیا؟ بھائی خود تو گیا، پیچھے مصیبت چھوڑ گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے شہین کے پیچھے گئے۔ جب کمرے میں آئے تو اماں بے صحت تھی۔ انہوں نے اجمل کو بلایا، گاڑی میں لٹایا اور ہاسپٹل جب لے کے گئے، اماں کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے ایمرجنسی روم سے باہر آتے ہوئے کہا، پلیز ڈاکٹر صاحب، میری اماں کو بچا لیں، کچھ بھی کر کے۔ شہرین کی بہت ہچکیاں لے رہی تھی۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے شہرین کو تسلی دی۔ اس کے تایا نے اس کے سر پر ہاتھ بھی نہ پھیرا اور اجمل کو بٹھا کر گھر چلے گئے۔ میری طبیعت خود ٹھیک نہیں ہے۔ اجمل، جو کہ اب FA کر کے ایک پرائیویٹ نوکری کر رہا تھا، وہ ان سے قدر
بہتر تھا۔ اس نے کہا شہرین آپی چچی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ خود کو سنبھال لیں، ورنہ زرین اور علی کا کیا ہوگا؟ اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے لے لیں۔ شہرین نے کہا شکریہ بھائی، آپ نے اتنا کہہ دیا بہت ہے، ابا کی پینشن میں تنخواہ سے کچھ پیسے پڑے ہیں، ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ انتظار کرتے صبح ہو گئی۔ اچانک ڈاکٹر نے نکلتے ہوئے کہا آپ کی امی کا آپریشن کرنا پڑے گا، سرجری کرنی پڑے گی، اس کے لیے 10 لاکھ لگیں گے، ورنہ آپ اپنی اماں کو لے جائیں۔ ان کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے۔ شہرین نے گھبرا کر اجمل کی طرف دیکھا۔ 10 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ ان کے 2 مرلے کے پوشن کو بیچ کے بھی اتنے پیسے نہیں ملیں گے۔ اس نے اجمل سے کہا مجھے گھر لے چلو۔ گھر جا کر شہرین نے دونوں تایا سے منت سماج کی، آپ یہ پوشن ہمارے نام کروا لیں اور اماں کے علاج کے لیے پیسے دے دیں۔ تم کو تو پتہ ہے کہ میرا سارا پیسہ گھر پر لگ چکا ہے۔ بڑے تایا نے فوراً کرارا جواب دے دیا۔ چھوٹے تایا کیوں پیچھے رہتے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنا سارا پیسہ افضل پہ لگا کر اسے کویت بھیجا ہے۔ شہرین کی التجا کو سب نے نظر انداز کر دیا۔ شہرین نے عجیب سی نظروں سے ان کو دیکھا۔ اجمل کے ساتھ ہاسٹل چلی گئی۔ میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کیوں نہ بھائی افضل سے رابطہ کیا جائے، اب تو انہوں نے کافی پیسہ کما لیا ہوگا۔ اجمل نے کچھ سوچتے ہوئے شہرین سے کہا جب کوئی کام نہ آیا تو وہ کیا کام کریں گے؟ شہرین نے بے اعتباری سے کہا لیکن اجمل نے افضل سے رابطہ کر کے ساری بات بتا دی۔ مبارک ہو شہرین، آپ ہی افضل بھائی پیسے بھیج رہے ہیں، کل تک پہنچ جائیں گے۔ اجمل نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ شہرین آنسو پیتے ہوئے حیرانی سے بولی ڈاکٹر صاحب میری اماں کا آپریشن شروع کر دیں، ایڈوانس میں 2 لاکھ جمع کروا رہی ہوں، باقی انشاءاللہ کل دے دوں گی۔ اماں کا آپریشن ٹھیک ہو گیا ہے، اماں بے ہوش تھی۔ میرے علاج کے پیسے کس نے دیے؟ اماں نے شہرین سے پوچھا، جبکہ اماں ہوش میں آنے کا سن کر کمرے میں آئی۔ اماں دیکھا خدا نے کیسے مدد کی، افضل بھائی نے پیسے بھیجے۔ شہرین نے اماں کو جواب دیا۔ اماں نے افضل کو دعائیں دینا شروع کر دی۔ اگلے دن اماں کو ہاسٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ جب وہ گھر آئی تو سب سے خود چلی سے ملی۔ اجمل اور شہرین نے پیسوں کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ ایک رات زور سے چینخوں کی پکار شہرین اور اماں کی آنکھ کھلی تو وہ بھاگ کر باہر دیکھتی ہیں کہ تایا اکرام کے گھر کو راتوں رات آگ لگ گئی۔ بجلی کے تاروں کی سڑک سے پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا، مگر شکر ہے تایا تائی اور سارا کی جان بچ گئی۔ تایا کے دونوں ہاتھ جھلس گئے تھے اور ان کو شہین کی اماں اپنے پوشن میں لے آئی۔ جب تک گھر دوبارہ نہیں بن جاتا آپ ادھر رہیں، مجھے معاف کر دو سکینہ، میں دن رات حسد کی آگ میں جلتا رہا، تمہاری کوئی مدد نہیں کی تو خدا نے میرے ساتھ کیا کیا؟ بڑے تایا معافیا مانگنے لگے۔ اب ایسا کہہ کے مجھے شرمندہ نہ کریں، یہ آپ کا ہی تو گھر ہے، شہرین کی اماں سکینہ نے جواب دیا۔ پھر دوسرے تایا کی فیملی بھی آگے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ مکافات عمل ہے، اگر ہم کسی کے کام نہ آئے تو کل کوئی ہمارے کام بھی نہیں آئے گا۔ ہم آج افضل کے لیے شہرین کا رشتہ مانگتے ہیں۔ چھوٹے تایا نے کہا اماں کیوں خدا کی رحمت سے انکار کرتے؟ ادھر شہرین کی بھی خوشی کے مارے آنسو نکل آئے۔ اتنا اچھا انسان اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا ہے جس نے بر وقت مدد کر کے اس کی اماں کو نئی زندگی دی تھی، بلکہ اس نے دونوں گھروں کی آنکھیں بھی کھول دی تھی۔ خدا ہمارے لیے جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ آج اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا اخلاقی سبق، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں مشکلات اور آزمائشیں انسان کو سکھاتی ہیں کہ انسانیت، اخلاقیات اور دوسروں کی مدد اہم ترین اقتدار ہے۔ حسد، خود غرضی اور غفلت کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں مدد کرنا اور دوسروں کا ساتھ برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ اس کہانی میں شہرین اور اس کی والدہ نے تمام مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا، اور بالآخر مدد انہیں اسی جگہ سے ملی جہاں سے توقع نہیں تھی۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ہمارے حق میں ہوتے ہیں اور آزمائشوں کے بعد بہتری کا دروازہ کھولتے ہیں۔
پیارے دوستوں، اس کہانی سے اگر آپ کو کوئی سبق حاصل ہوا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔